ذرا تصور کریں، ایک اولمپک سٹیڈیم ہے، لاکھوں لوگوں کا ہجوم ہے، کیمروں کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر رہی ہے، اور ایک ایتھلیٹ ٹریک پر بالکل جھکا ہوا فائرنگ گن چلنے کا انتظار کر رہا ہے۔ بالکل، اور اس وقت دباؤ اپنے عروج پر ہوتا ہے۔ ہاں نا، مطلب اس کے دل کی دھڑکن شاید 190 یا 200 پر ہوگی، ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ چکی ہوں گی، اور پیٹ میں عجیب سی بے چینی۔ یہ بالکل وہ لمحہ ہے جہاں ایک عام انسان کا دماغ چیخ چیخ کر کہتا ہے بھاگو یہاں سے، یہ کوئی بہت بڑا خطرہ ہے۔ صحیح بات ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ جب بھی ہماری عام زندگی میں ایسا اچانک کوئی دباؤ آتا ہے یا کوئی مشکل صورتحال سامنے آتی ہے تو ہماری سب سے پہلی جبلت یہی ہوتی ہے، ہم فوراً اس بے چینی کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ بالکل، ہم کوئی شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں یا کسی طرح اس تکلیف دہ لمحے کو ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے کیونکہ ہمارا دماغ ڈیزائن ہی ایسے ہوا ہے۔ لیکن دیکھیں، ایک کڑوا سچ یہ بھی ہے کہ ہم چاہے کتنی ہی کوشش کر لیں، یہ دباؤ نا کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ہم سوچتے ہیں کہ بس یہ ایک امتحان پاس کر لیں تو سکون آ جائے گا۔ ہاں، وہ تو سب کو لگتا ہے، لیکن پھر نوکری ڈھونڈنے کا دباؤ شروع ہو جاتا ہے، نوکری مل جائے تو پروموشن اور رشتوں کو نبھانے کا دباؤ آ جاتا ہے۔ بالکل، اور ان سب سے بڑھ کر دنیا کے سامنے خود کو ثابت کرنے کا ایک نا ختم ہونے والا بوجھ ہمیشہ انسان کے سر پر رہتا ہے۔ زیادہ تر لوگ تو اپنی پوری زندگی بس اسی کوشش میں گزار دیتے ہیں کہ کسی طرح اس دباؤ سے بچ نکلیں اور ایک پرسکون زندگی گزاریں۔ صحیح۔ تو آج کا ہمارا یہ گہرا تجزیہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو محض گزارا نہیں کرنا چاہتے، مطلب جو اپنی زندگی میں کچھ غیر معمولی اور شاندار حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو واقعی کوئی بڑا مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ بالکل۔ اگر کوئی اپنے ذہن کو اس اولمپک ایتھلیٹ کی طرح ٹرین کرنا چاہتا ہے تو اسے دباؤ سے بھاگنے کے بجائے اس کے اندر زندہ رہنا سیکھنا ہوگا۔ آج ہم ان سورسز اور معلومات کا نچوڑ نکال رہے ہیں جو بتاتے ہیں کہ ایک عام ذہن اور ایک غیر معمولی ایلیٹ مائنڈ سیٹ میں آخر کیا فرق ہے۔ اور ہمارا آج کا مشن بھی یہی ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم اپنے اس عام سے آرام پسند دماغ کو مشکل حالات کا عادی کیسے بنا سکتے ہیں۔ اس مائنڈ سیٹ کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے برین ایڈیپٹیشن یعنی دماغی موافقت پر بات کرنی ہوگی۔ بالکل، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ مطلب جب ہم اس اولمپک ایتھلیٹ کی بات کر رہے تھے تو کیا اسے واقعی ڈر نہیں لگ رہا تھا؟ کیا ایک چیمپئن خوف سے مکمل طور پر عاری ہوتا ہے؟ یہ ایک بہت ہی عام سوال ہے۔ میرا تو ہمیشہ سے یہی خیال تھا۔ ہم اکثر سنتے ہیں نا کہ ان لوگوں کے اعصاب فولاد کے ہوتے ہیں۔ اگر میں اس ایتھلیٹ کی جگہ ہوتی تو شاید میرے پیر ہی کام کرنا چھوڑ دیتے۔ تو اگر انہیں ڈر لگتا ہے تو ان کی ٹانگیں کیوں نہیں کانپتی؟ وہ پرفارم کیسے کر لیتے ہیں؟ یہی تو وہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے جو ہمیں دور کرنی ہے۔ دیکھیں، فرق خوف کی موجودگی یا غیر موجودگی میں بالکل نہیں ہے۔ فرق اس بات میں ہے کہ ان کا دماغ اس جسمانی کیفیت کا کیا مطلب نکالتا ہے۔ اچھا، مطلب ان کا دماغ ڈر کو الگ طرح سے دیکھتا ہے۔ ہاں، انسانی دماغ بنیادی طور پر ایک پریڈکشن مشین ہے، یعنی ایک پیشین گوئی کرنے والی مشین۔ یہ ہر وقت ہر سیکنڈ آنے والے حالات کا اندازہ لگاتا رہتا ہے۔ اگر انسان نے اپنے دماغ کو ہمیشہ آرام دہ صوفے اور آسان روٹین کا عادی بنا دیا ہے تو وہ اسی کو نارمل سمجھے گا۔ صحیح۔ اب اچانک جب ہمیں اسٹیج پر جا کر 10 لوگوں کے سامنے بولنا پڑتا ہے تو دل کی وہی تیز دھڑکن جو شاید تھوڑی سی ایکسائٹمنٹ کی وجہ سے پیدا ہوئی ہو، دماغ اسے ایک بہت بڑے خطرے کا سگنل سمجھنے لگتا ہے۔ ایک منٹ رکیں، تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ محض دماغ کی ایک غلط فہمی ہے؟ مطلب ہمارا دماغ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ہم پر کوئی شیر حملہ کرنے والا ہے، حالانکہ ہم صرف ایک مائک کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ارتقائی لحاظ سے ہمارا دماغ ہمیں جسمانی خطرات سے بچانے کے لیے بنا تھا، لیکن اب وہ سماجی دباؤ کو بھی اسی طرح پروسیس کرتا ہے۔ بہترین پرفارمنس کا دماغ اس تیز دھڑکن اور پسینے کو خطرہ ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ ارے واہ! تو وہ اسے کیا مانتے ہیں؟ وہ اس جسمانی تبدیلی کو جسم کی تیاری کا سگنل مانتے ہیں۔ ان کا دماغ کہتا ہے کہ اچھا، جسم میں اضافی خون اور آکسیجن آ رہی ہے تاکہ میں اس چیلنج سے نمٹ سکوں۔ لیکن یہ فرق راتوں رات نہیں آتا۔ ظاہر ہے،
یہ تو تب ہوتا ہوگا جب ہم جان بوجھ کر روزانہ تھوڑی مشکل برداشت کرتے ہیں، بالکل. جیسے وہ لوگ جو 30 دن تک روزانہ صبح ٹھنڈے پانی سے نہانے کا چیلنج لیتے ہیں، یا وہ جو صبح 5 بجے اٹھنے کی روٹین بناتے ہیں. مطلب میں نے خود بھی تجربہ کیا ہے کہ جب پہلی بار جم جانا شروع کرے تو پہلے 2 دن تو جسم یوں ٹوٹتا ہے کہ لگتا ہے کوئی بڑی بیماری لگ گئی ہے. ہاں، دماغ کہتا ہے کہ یہ کیا عذاب ہے. بالکل، لیکن اگر ہم جانا نہ چھوڑیں تو چند ہفتوں بعد دماغ اسی تھکاوٹ اور صورتحال کو نارمل مان لیتا ہے. اسی عمل کو برین ایڈیپٹیشن کہتے ہیں. ہمارا دماغ نئے حالات کے مطابق اپنی وائرنگ بدل لیتا ہے. لیکن ایک عام انسان کا المیہ یہ ہے کہ وہ شروعاتی تکلیف یا عجیب پن کو رکنے کا حتمی سگنل مان لیتا ہے. ہاں، وہ سوچتا ہے کہ چونکہ مجھے یہ کام کرتے ہوئے گھبراہٹ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں اس کام کے لیے بنا ہی نہیں ہوں. حالانکہ وہ گھبراہٹ تو اس بات کا ثبوت ہوتی ہے کہ آپ کا دماغ پھیل رہا ہے، وہ کچھ نیا سیکھ رہا ہے. یہ بات بہت گہری ہے کیونکہ ہم اکثر اس شروعاتی تکلیف پر ہمت ہار دیتے ہیں. مجھے اس بات پر بچپن کی ایک مثال یاد آ رہی ہے. جی بتائیں. ہم بچپن میں سائیکل چلانا کیسے سیکھتے تھے؟ ہاں، جب کوئی بچہ پہلی بار سائیکل چلاتے ہوئے گرتا ہے اور اس کے گھٹنے پر چوٹ لگتی ہے تو کیا وہ اٹھ کر یہ کہتا ہے کہ سائیکل چلانا میرے بس کی بات نہیں، میری قسمت میں ہی پیدل چلنا لکھا ہے؟ ہرگز نہیں. وہ روتا ہے، دھول جھاڑتا ہے اور دوبارہ چلانے لگتا ہے. بالکل. تو پھر بڑے ہو کر ہمیں کیا ہو جاتا ہے؟ ایک انٹرویو میں ریجیکشن مل جائے یا کوئی ایک شخص ہمارے کام پر تنقید کر دے تو ہم خود کو ایک خول میں بند کر لیتے ہیں. کیا ہم خود ہی اپنے کمفرٹ زون کو اپنا قید خانہ نہیں بنا لیتے؟ حقیقت میں یہ کمفرٹ زون ابتدا میں ایک محفوظ پناہ گاہ لگتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ ایک گھٹن بن جاتا ہے. انسان صرف آرام کے لیے نہیں بنا، اس کی ساخت ہی چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے ہوئی ہے. تو مطلب آج کل ہمارے اندر جو اتنی زیادہ بے چینی اور انگزائٹی پائی جاتی ہے، اس کی اصل وجہ یہ نہیں کہ زندگی بہت مشکل ہو گئی ہے؟ نہیں، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم ذہنی طور پر بہت کمزور ہو چکے ہیں. ہم مشکل حالات کا سامنا کرنے کی پریکٹس ہی نہیں کرتے، اور جب وہ بے چینی آتی ہے تو اس سے بچنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم فوراً اپنا اسمارٹ فون اٹھا لیتے ہیں. بالکل، ہم ڈسٹریکشن میں پناہ ڈھونڈتے ہیں. اور میرے خیال میں یہیں سے وہ اگلا بڑا مسئلہ شروع ہوتا ہے جس کا آج کل ہر انسان شکار ہے، مطلب فوکس اور توجہ کا ختم ہو جانا. ہم فون اس لیے نہیں اٹھاتے کہ وہ بہت پرکشش ہے، بلکہ اس لیے اٹھاتے ہیں کیونکہ ہم اپنے اندر کی اس الجھن اور دباؤ کا سامنا نہیں کرنا چاہتے. بالکل صحیح کہا. اور پھر ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا فوکس بہت کمزور ہے اور ہم کسی کام پر دھیان نہیں دے پاتے. تو پھر اصل میں اس فوکس کا مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں، یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے جو ہم خود کو دیتے ہیں. یہ خیال کہ کچھ لوگ پیدائشی طور پر زیادہ فوکسڈ ہوتے ہیں، یہ سراسر بے بنیاد ہے. فوکس کوئی پیدائشی ٹیلنٹ نہیں ہے. تو پھر یہ کیا ہے؟ ایک ہنر ہے؟ ہاں، یہ ایک ہنر ہے، ایک سکل ہے جسے باقاعدہ جم میں پٹھوں کی طرح ٹرین کیا جا سکتا ہے. اگر ہم سورسز میں موجود انسانی توجہ کی سائنس کی گہرائی میں جائیں تو بنیادی طور پر توجہ کو 4 اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. اچھا، وہ 4 اقسام کون سی ہیں؟ یہ ہے براڈ یعنی وسیع، نیرو یعنی محدود، انٹرنل یعنی اندرونی اور ایکسٹرنل یعنی بیرونی. یہ تھوڑا تکنیکی ہو گیا ہے. اگر ہم اسے ایک عام اور روزمرہ کی زندگی کی مثال سے سمجھیں تو زیادہ بہتر ہوگا. فرض کریں ایک طالب علم امتحانی مرکز میں بیٹھا ہے اور اس کے سامنے پرچہ رکھا ہے. اسے ان 4 میں سے کون سا فوکس چاہیے؟ بہت اچھی مثال ہے. اس طالب علم کو اس وقت نیرو اور ایکسٹرنل فوکس کی ضرورت ہے. مطلب اس کی پوری توجہ ایک محدود دائرے میں اور سامنے رکھے سوال نامے پر ہونی چاہیے؟ بالکل. لیکن دباؤ کے وقت کیا ہوتا ہے؟ طالب علم کا دماغ بے قابو ہو کر براڈ اور انٹرنل فوکس میں چلا جاتا ہے. یعنی وہ اندر ہی اندر سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ اگر میں فیل ہو گیا تو کیا ہوگا، میرے گھر والے کیا کہیں گی. دل کی دھڑکن تیز ہو رہی ہے. جی، اب اس کی توجہ سوال پر نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے اندر کی دنیا میں ایک طوفان سے لڑ رہا ہے. اس میں ذہانت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس کی توجہ غلط سمت میں استعمال ہو رہی ہے. طالب علم جو پڑھائی کے دوران 10 منٹ بھی ایک جگہ ٹک کر نہیں بیٹھ سکتا تھا؟ ہاں بالکل.
وہ سمجھتا تھا کہ اس کا دماغ ہی خراب ہے۔ وہ خود کو یقین دلا چکا تھا کہ اس سے پڑھائی نہیں ہو سکتی، لیکن دوسری طرف جب وہ کرکٹ کے میدان میں ہوتا تھا تو وہ گھنٹوں تک پوری توجہ کے ساتھ کھیلتا رہتا تھا۔ وہاں تو کوئی اسے مجبور نہیں کرتا تھا، پھر وہاں اس کا فوکس کہاں سے آ جاتا تھا؟ اور اس کے ٹیچر نے بھی یہی بات نوٹ کی تھی۔ ٹیچر نے اسے سمجھایا کہ تمہارا دماغ بالکل ٹھیک کام کر رہا ہے، تم میں فوکس کرنے کی صلاحیت 100% موجود ہے، ورنہ تم کرکٹ کے میدان میں اتنی دیر کیسے مگن رہتے؟ مطلب؟ کرکٹ کے میدان میں اس کی توجہ خود بخود بیرونی چیز یعنی گیند پر نیرو اور ایکسٹرنل ہو جاتی تھی۔ بالکل، لیکن پڑھائی کے وقت اس کا دماغ انٹرنل خیالات یعنی اپنی بوریت یا پریشانی میں الجھا جاتا تھا۔ اسے صرف اپنی توجہ کی سمت کو شعوری طور پر کنٹرول کرنا سیکھنا تھا۔ اس بات سے میرے ذہن میں ایک عجیب سی لیکن بہت زبردست مثال آ رہی ہے۔ فرض کریں اگر میں ایک ہتھوڑا لوں اور اس سے پیچ کسنے کی کوشش کروں، اب ظاہر ہے میں پیچ نہیں کس پاؤں گی اور مجھے شدید غصہ آئے گا۔ بالکل، ہتھوڑے سے تو پیچ نہیں کسا جائے گا۔ اور غصے میں آ کر میں یہ کہنا شروع کر دوں کہ میرے ہاتھ ہی خراب ہے، مجھ سے کوئی کام نہیں ہوتا، تو یہ کتنی بڑی بے وقوفی ہوگی، ہے نا؟ بہت بڑی بے وقوفی ہوگی۔ مسئلہ میرے ہاتھوں کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ میں ٹول غلط استعمال کر رہی ہوں۔ ہمارا دماغ اور یہ فوکس کی مختلف اقسام بھی تو ایسے ہی ٹولز ہیں۔ ہمیں بس یہ سیکھنا ہے کہ کب کون سا ٹول استعمال کرنا ہے۔ بہت زبردست تشبیہ دی آپ نے۔ ہم غلط ٹول استعمال کر کے خود کو نااہل سمجھنے لگتے ہیں، اور لوگ اکثر اسی مایوسی میں آ کر دھیان لگانا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ ہاں، جیسے جب کوئی مراقبہ یا میڈیٹیشن کرنے کی کوشش کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جب ان کا دھیان بھٹکتا ہے تو وہ اسے اپنی ناکامی مان لیتے ہیں، حالانکہ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ دھیان کا بھٹکنا اور پھر اسے شعوری طور پر واپس اپنی سانس یا اپنے کام پر لانا، یہ عمل ہی اصل میں دماغ کے پٹھوں کو مضبوط کر رہا ہے۔ مطلب وہ جو دھیان کو واپس کھینچ کر لانے کا عمل ہے، وہی اصل ٹریننگ ہے؟ بالکل، ڈسٹریکشن کوئی ناکامی نہیں ہے، یہ تو توجہ کو مضبوط بنانے کے عمل کا ایک لازمی حصہ ہے۔ چلیں، یہ بات تو سمجھ آ گئی، لیکن اگر ہم مشق کر کے اپنی توجہ کو واپس لانا سیکھ بھی لیں، تب بھی ایک مسئلہ تو اپنی جگہ رہتا ہے نا؟ کون سا مسئلہ؟ جب ہم اس انٹرنل فوکس میں پھنستے ہیں تو ہمارے اندر ایک عجیب سی اور بہت طاقتور آواز پیدا ہوتی ہے، وہ منفی سیلف ٹاک جو ہمیں مسلسل ڈراتی ہے کہ تم سے نہیں ہوگا، تم ہار جاؤ گے، تم بے وقوف لگ رہے ہو۔ اس اندرونی آواز کا کیا کریں؟ سب سے پہلے تو یہ تسلیم کر لیں کہ یہ آواز کبھی مکمل طور پر خاموش نہیں ہونے والی۔ واقعی کبھی نہیں؟ جی ہاں، چاہے دنیا کا کوئی مانا ہوا اولمپک کھلاڑی ہو یا کوئی بہت بڑا اور کامیاب انسان، جب وہ دباؤ میں ہوتے ہیں تو ان کے اندر بھی یہ منفی خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ ہم انسانوں کا ذہن مکمل طور پر خاموش رہنے کے لیے نہیں بنا۔ تو پھر یہ دماغ ہمیں ڈراتا کیوں ہے؟ ہمارا دماغ ہمیں خطرے اور لوگوں کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچانے کے لیے یہ ڈر پیدا کرتا ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ بہترین پرفارمرز اس اندرونی آواز کو حقیقت نہیں مانتے۔ اچھا، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اس احساس کو، اس ڈر کو ہدایات یعنی انسٹرکشنز میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ ایک منٹ، جذبات کو ہدایات میں بدلنا، یہ جملہ سننے میں تو بہت زبردست اور فلسفیانہ لگتا ہے، لیکن عملی طور پر سوچئے، جب انسان سٹیج پر کھڑا ہو، ٹانگیں کانپ رہی ہوں، گلا سوکھ رہا ہو، تو اس وقت تو کوئی منطق کام نہیں آتی۔ ہاں، اس وقت انسان پینک کر جاتا ہے۔ بالکل، تو اس وقت آپ خود کو ہدایات کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ باقاعدہ ہوتا کیسے ہے؟ اس کے پیچھے کا میکانزم کیا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، جب ہم شدید گھبرا رہے ہوتے ہیں تو ہمارے دماغ کا وہ حصہ جو ڈر اور جذبات کو کنٹرول کرتا ہے، جسے امگڈالا کہتے ہیں، وہ بہت زیادہ ہائی الرٹ ہوتا ہے۔ یعنی وہ ہمارے جسم کو سگنل دے رہا ہوتا ہے کہ یہاں سے بھاگو؟ بالکل۔ اب جب ہم خود سے کہتے ہیں کہ میں بہت ڈر رہا ہوں، میں گھبرا رہا ہوں، تو ہم دراصل اس امگڈالا کو اور زیادہ طاقت دے رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب ہم خود کو ایک واضح اور عملی ہدایت دیتے ہیں، جیسے لمبی سانس لو، سیدھے کھڑے ہو، تو ہم اپنے دماغ کے منطقی حصے یعنی پری فرنٹل کارٹیکس کو چالو کر دیتے ہیں۔ ارے واہ! یعنی خون کا بہاؤ اور دماغی توانائی جذباتی والے حصے سے نکل کر منطق والے حصے کی طرف چلی جاتی ہے؟ جی بالکل۔
آپ کا دماغ خوف محسوس کرنے کے بجائے ٹاسک پورا کرنے میں لگ جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ صرف الفاظ کا ہیر پھیر یا خود کو تسلی دینا نہیں ہے، بلکہ یہ باقاعدہ ہمارے دماغ کی بائیولوجی اور کیمسٹری کو بدل رہا ہے۔ یہ تو کمال کی بات ہے۔ بالکل، یہ باقاعدہ سائنس ہے۔ یہ بات سن کر مجھے ان ذرائع میں سے سیا کی کہانی یاد آ گئی جس نے پبلک سپیکنگ کے ڈر پر قابو پایا تھا۔ سیا کو بولنے کا بہت شوق تھا، لیکن ڈر کے مارے اس کا برا حال ہو جاتا تھا۔ ہاں، وہ بہت نروس ہو جاتی تھی۔ وہ جب بھی سٹیج کی طرف بڑھتی، وہ اندر ہی اندر خود کو بتاتی رہتی، میں کتنی نروس ہوں، میرے ہاتھ کانپ رہے ہیں، میں تو بول ہی نہیں پاؤں گی۔ اور نتیجہ کیا ہوتا تھا؟ اس کا دماغ مزید گھبرا جاتا تھا۔ اور پھر اسے اس کے مینٹور نے ایک چھوٹی سی لیکن انتہائی طاقتور ٹیکنیک سکھائی۔ مینٹور نے کہا کہ اپنے جذبات پر لیبل لگانا بند کرو۔ مطلب نروس ہونا تو بالکل نارمل بات ہے۔ جی، مینٹور نے اسے سمجھایا کہ اس وقت خود کو یہ بتانے کے بجائے کہ تم کیسا محسوس کر رہی ہو، خود کو یہ بتاؤ کہ تمہیں اگلا قدم کیا لینا ہے۔ تو اگلی بار جب سیا سٹیج پر گئی تو اس نے کیا کیا؟ اس کا دل اسی طرح تیزی سے دھڑک رہا تھا، لیکن اس نے خود سے کہا، اپنی رفتار آہستہ کرو، ایک گہری سانس لو، پہلی لائن کو واضح انداز میں بولو۔ اس نے اپنے خوف کو انسٹرکشنز میں بدل دیا۔ بالکل، اس چھوٹی سی تبدیلی نے اس کے نروس سسٹم کو وہ ڈائریکشن دی جس کی اسے ضرورت تھی، اور وہ ایک پر اعتماد اسپیکر بن گئی۔ مجھے یہ بات اس لیے بھی بہت منطقی لگتی ہے کہ فرض کریں ہم سڑک پر چل رہے ہیں، کوئی انجان شخص چلتے چلتے ہمارے پاس آئے اور کہے کہ تم دنیا کے سب سے بڑے لوزر ہو، تم زندگی میں کچھ نہیں کر سکتے، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم یقیناً اس کی بات نہیں مانیں گے۔ بالکل، شاید ہم اسے پاگل سمجھ کر نظر انداز کر دیں گے یا ہنس دیں گے، لیکن جب ہمارا اپنا دماغ، ہمارے اندر کی آواز ہمیں بالکل یہی بات کہتی ہے، تو ہم بغیر کسی ثبوت کے فوراً اسے سچ کیوں مان لیتے ہیں؟ کیونکہ وہ آواز ہمارے اندر سے آ رہی ہوتی ہے۔ حالانکہ وہ دماغ کا صرف ایک پروٹیکشن سسٹم ہے جو بلا وجہ خطرے کی گھنٹی بجا رہا ہے۔ ہمیں اسے ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ پکڑا۔ دماغ کو پرفیکٹ الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے صرف واضح ڈائریکشن اور چھوٹے ایکشن سٹیپس چاہیے۔ جب ہم جذبات کی دلدل سے نکل کر ایکشن موڈ میں آتے ہیں تو خوف خود بخود پیچھے ہٹنے لگتا ہے۔ لیکن دیکھیں، یہاں ایک اور تلخ حقیقت کا سامنا بھی تو کرنا پڑتا ہے نا۔ جب ہم ان ہدایات پر عمل کرتے ہیں اور کوئی نیا قدم اٹھاتے ہیں تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہر بار ہم جیت جائیں۔ بالکل نہیں، راستے میں ناکامیاں تو آتی ہی ہیں۔ کبھی کبھار آپ پوری تیاری کے ساتھ جاتے ہیں، پھر بھی بری طرح فیل ہو جاتے ہیں، اور میرے خیال میں یہیں سے اس بات کا فیصلہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کے اندر کتنا اصلی اعتماد موجود ہے۔ اصلی اعتماد۔ بالکل، عام طور پر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اعتماد صرف جیتنے سے آتا ہے۔ جب سب کچھ آپ کی مرضی کے مطابق چل رہا ہو، لوگ آپ کی تعریف کر رہے ہوں، ہر پروجیکٹ کامیاب ہو رہا ہو، تب انسان خود کو بہت پر اعتماد محسوس کرتا ہے۔ لیکن وہ تو حالات کا اعتماد ہے، آپ کا نہیں۔ یہی تو اگر اصلی اعتماد جیتنے یا ہمیشہ کامیاب ہونے سے نہیں آتا تو پھر یہ کہاں سے آتا ہے؟ اصلی اعتماد ہمیشہ ریکوری سپیڈ یعنی بحالی کی رفتار سے آتا ہے۔ ریکوری سپیڈ؟ یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ اس بات سے طے ہوتا ہے کہ جب آپ ناکام ہوتے ہیں، جب حالات آپ کے خلاف جاتے ہیں، تو آپ کتنی جلدی دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اچھا۔ اگر آپ ایک باکسر کی مثال لیں تو ایک مضبوط باکسر اسے نہیں مانا جاتا جسے کبھی مکہ نہ پڑے اور وہ کبھی گرے ہی نہ۔ رنگ میں ایسا ہونا تو ناممکن ہے۔ ایک بہترین باکسر وہ ہوتا ہے جسے باقاعدہ ٹرین کیا جاتا ہے مکہ کھانے کے لیے۔ مطلب وہ مکہ کھا کر گرتا تو ہے، لیکن اسے معلوم ہوتا ہے کہ فوراً اپنے پیروں پر واپس کیسے کھڑا ہونا ہے۔ جی بالکل، زندگی بھی بالکل ایسی ہی ہے۔ یعنی مسئلہ ناکامی کا آنا نہیں ہے، ناکامی تو سب کو آنی ہے۔ مسئلہ وہ دورانیہ ہے، وہ وقت ہے جتنی دیر ہم اس ناکامی کا سوگ مناتے رہتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اور اس سے بچنے کے لیے ایک بہت ہی بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم ایک واقعے اور اپنی شناخت کے درمیان فرق کرنا سیکھیں۔ واقعے اور شناخت میں فرق؟ یہ کیسے؟ دیکھیں، میں اس بزنس میں فیل ہو گیا، یہ ایک واقعہ ہے، لیکن میں ایک ناکام انسان ہوں، یہ ایک شناخت ہے۔ ان دو جملوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ واقعی بہت بڑا فرق ہے۔ کمزور پرفارمنس کے چکر میں انسان تب پھنستا ہے جب وہ واقعے کو اپنی ذات بنا لیتا ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں بہت سے محنتی لوگ بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔
مجھے ویوان کی کہانی یاد آ رہی ہے جو سورسز میں بیان کی گئی تھی۔ ویوان ایک بے حد محنتی نوجوان تھا جس نے اپنا ایک سٹارٹ اپ شروع کیا۔ جی ہاں، اس نے اپنا سب کچھ اس میں لگا دیا تھا۔ اس نے رات دن ایک کر دیا، اپنا سارا پیسہ اور وقت اس میں لگا دیا، لیکن بدقسمتی سے 8 مہینے کے بعد اس کا بزنس مکمل طور پر ڈوب گیا۔ وہ اس ناکامی کو برداشت ہی نہیں کر پایا۔ اس نے واقعی کو اپنی شناخت بنا لیا تھا۔ بالکل، وہ خود کو ایک لوزر سمجھنے لگا، دوستوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا اور گہری مایوسی میں چلا گیا۔ اور پھر مجھے یاد ہے اس کے بھائی نے اسے اس اندھیرے سے نکالنے کے لیے ایک بہت زبردست سوال پوچھا تھا، جس نے اس کے سوچنے کا زاویہ ہی بدل دیا۔ اس کا بزنس ڈوب جاتا تو کیا تم اس کے پاس جا کر کہتے کہ تم ایک لوزر ہو اور تمہاری زندگی برباد ہو چکی ہے؟ اور ویوان کا جواب کیا تھا؟ ویوان نے فوراً کہا، نہیں پاگل ہو، میں اسے تسلی دیتا، میں اسے کہتا کہ کوئی بات نہیں، تم نے ہمت کی، تم نے کوشش کی، اس ناکامی سے سیکھو اور دوبارہ شروعات کرو۔ تو دیکھیں نا، جو ہمدردی، جو سپورٹ اور گنجائش ہم دوسروں کو دیتے ہیں وہ ہم خود کو کیوں نہیں دیتے؟ یہی تو سوچنے کی بات ہے۔ اس سوال نے ویوان کو یہ سمجھایا کہ وہ بزنس کے فیل ہونے کی وجہ سے اتنا نہیں ٹوٹا تھا جتنا وہ خود پر سخت تنقید کرنے کی وجہ سے ٹوٹ رہا تھا۔ اور یہی وہ ریکوری سپیڈ تھی جس کی ہم بات کر رہے تھے۔ جب ویوان نے اپنے سیلف ججمنٹ کو روکا، جب اس نے خود کو کوسنا بند کیا، تو اس کی بحالی کا عمل شروع ہو گیا۔ اس نے اپنی ناکامی کا ایک غیر جذباتی تجزیہ کیا۔ بالکل، اس نے دیکھا کہ کون سی سکلز کی کمی تھی، انہیں بہتر کیا، اور کچھ سالوں بعد ایک نیا اور کامیاب بزنس کھڑا کر لیا۔ اصلی ذہنی طاقت اور ایلیٹ مائنڈ سیٹ اسی کا نام ہے کہ آپ ناکامی کے واقعے کو اپنی ذات پر حملہ نہ سمجھیں۔ تو اگر ہم آج کے اس پورے سفر پر نظر دوڑائیں جو ہم نے طے کیا ہے، تو ہم نے یہ سیکھا کہ ایک ایلیٹ مائنڈ سیٹ یا اولمپین دماغ بنانے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ کوئی روبوٹ بن جائیں، اور نہ ہی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر سے جذبات مکمل طور پہ ختم ہو جائیں۔ بالکل، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خوف کی موجودگی کے باوجود، دل کی تیز دھڑکن کے باوجود اپنا اگلا قدم اٹھانے کی ہمت کریں۔ دباؤ کو ایک نارمل چیز اور خطرے کے بجائے تیاری کا سگنل سمجھیں۔ اپنی توجہ کو بھٹکنے کے بعد بار بار واپس لانا سیکھیں۔ اور سب سے اہم بات، ناکامی کے بعد تیزی سے واپس اٹھنا ہی اصل کامیابی کا راستہ ہے۔ بے شک، ڈسٹریکشن اور ناکامی کو اپنی پہچان بنانے کے بجائے انہیں اپنی ٹریننگ کا حصہ بنائیں۔ جب آپ کا دماغ دباؤ کو ایمرجنسی ماننے کے بجائے اسے پروسیس کا لازمی حصہ ماننے لگتا ہے، تو آپ وہ کر گزرتے ہیں جو باقی دنیا کو ناممکن لگتا ہے۔ بالکل، اور آج کے اس گہرے تجزیے کے اختتام پر میں سننے والوں کے لیے ایک چونکا دینے والا سوال چھوڑنا چاہتی ہوں جو ہمارے آج کے ان تمام تصورات سے ہی جڑا ہے۔ ذرا اکیلے میں بیٹھ کر اس پر سوچئے گا کہ ہم یہ جان چکے ہیں کہ ہمارا دماغ ایک پیشن گوئی کرنے والی مشین ہے جو اسی چیز کو نارمل مانتا ہے جو ہم بار بار کرتے ہیں۔ جی، یہ بات ہم نے شروع میں کی تھی۔ تو اگر آج اس لمحے میں ہم صرف اور صرف خطرات سے بچنے، مشکل فیصلوں سے بھاگنے اور اپنے اسی پرانے کمفرٹ زون میں چھپنے کی پریکٹس کر رہے ہیں، تو ہمارا یہ دماغ ہماری زندگی کے آنے والی دہائیوں کے لیے کس قسم کے مستقبل کی پیشن گوئی کر رہا ہے؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ کیا ہم واقعی کسی بڑی کامیابی کے لیے خود کو تیار کر رہے ہیں، یا محض ایک ایسی زندگی کی بنیاد رکھ رہے ہیں جس میں کوئی ظاہری خطرہ تو نہ ہو، لیکن وہ ایک مستقل اور کبھی نہ ختم ہونے والے پچھتاوے کا خاموش قید خانہ بن جائے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہمیں خود تلاش